باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صحاح میں ابو سعید ابن معلا سے منقول ہے کہ انہیں پیغمبر نے کہا تھا لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سورہ، میں آپ کو قرآن کی بڑی سورت بتاؤں گا۔ جب آپ مسجد مبارک سے باہر نکلنے لگے تو ابو سعید ابن معلا نے آپ کو یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا ہی الفاتحہ، اور آیت پڑھی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ 7 آیتیں دوہر اجر والی اور بڑا قرآن، یعنی قرآن کی بڑی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت فاتحہ ہے۔ من المثانی سے امام اعظم ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ فرضوں کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہوگی، اور بقیہ 2 یا 1 جیسے مغرب کا، اس میں اختیار ہے انشاء قرأ و انشاء سکت و انشاء سبح، حتی لو قرأ لا يسجد علیہ للسہو کما فی فتح القدیر لابن الکمال۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن مجید کی تفسیر مکمل کی تو اس زمانے کے ترکیہ کے وزیر اعظم علی رضا پاشا وہ مجھ سے ملنے آئے، خیر خیریت دریافت کی اور پھر کہا کہ سنا ہے قرآن کی تفسیر جو شروع کی تھی پوری ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تفسیر تو پوری ہو گئی، تو اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام کے بارے میں بہت ہی فکر مند ہوں۔ کہا مجھے اس کی کچھ تفصیل بتا دیں گے کہ آپ نے اس میں کیا کام کیا ہے، کیا علوم و فنون جمع کی۔ جیسے ہی میں بیان کرنے لگا اس نے کہا سمّے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سب المثانی وسماہ علی الفور وبداہت ذہنہ تغنیہ عن الغور۔ ایسے زمانے میں ایسے وزیر اعظم تھے جنہوں نے مفسر اہل سنت، جن کی نظیر کائنات تفسیر میں لا نظیر تفسیر مانی گئی، اس کا نام وزیر اعظم علی رضا پاشا نے رکھا ہے۔ فوراً کہا روح المعانی نے بھی کہہ دے گا، اور وسماہ علی الفور، فوراً بتایا کہ سمّے تفسیر کا روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سب المثانی، وہی نام جو پیغمبر نے ابو سعید بن معلا کو بتایا تھا۔ عجیب صورت ہے، بخاری شریف میں تقریباً 22 جگہ یہ واقعہ موجود ہے، مختلف فضائل میں بھی ہے، اجارہ میں بھی ہے، اور مختلف امام بخاری کے جو تبویب ہے، کمال فن ہے، اس میں پھیلا ہوا ہے، جہاد میں بھی ہے اور مغازی میں بھی ہے، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمعہ اصحاب کے کسی سفر میں تشریف فرما تھے۔ عرب دستور تھا کہ لوگ آس پاس آ کے رہنے والوں کا دریافت کرتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے، کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور کتنے دن یہاں قیام کریں گے، اور اس کے بعد آبادی سے کھانا آتا تھا۔
یہ نفوس قدسیہ روئے زمین پر ملائک کی جماعت، ان کے قریب میں آ ٹھہری اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ یہ حیران تھے کہ عرب دستور کہاں چلا گیا۔ اتنے میں اس قبیلے کے سردار کو کہیں سے سانپ نے ڈسا۔ فَسَعَوْا لَهُ كُلَّ شَيْءٍ فَلَمْ يَنْفَعْهُ، بخاری۔ ہر طرح کوشش کی، کوئی آرام نہیں آیا۔ ان کو کہا گیا کہ یہ سفید پوش آ کے یہاں ٹھہرے ہوئے نبی آخر زمان کے لوگ ہیں، ان سے تو پتہ کرو شاید کوئی کام کاج بھی۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے امیر کو سانپ نے ڈسا ہے، ہم نے تو بڑی کوشش کی اور ہر طرح کے سپیرے اور دوائیں استعمال کی، امیر مرنے کے قریب ہو رہا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا اور دم کروں گا، وہ فائدہ ہوگا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرب دستور کے مطابق ہماری مہمانی یہاں ضروری تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا ضروری تھی۔ کہ اتنے دن سے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا تک نہیں، لہذا آپ بھی ہمیں کچھ مقرر کریں گے تب جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ریوڑ بیڑ بکریوں کا دیں گے۔ اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام بخاری میں 3 دن گئے۔ دم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ مولوی صاحب خالی اور دم ہو جائے، دم کام ہے، ھذا فعل عظیم و عجیب۔ 3 دن 3 صبح و شام ابو سعید خدری گئے اور وہاں ان کو دم کیا۔ امیر کو بالکل آرام آیا اور امیر نے کہا جو آپ نے طے کیا ہے اس سے زیادہ دے دیں۔ 3 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 30 بکرے تھے، دوسری میں ہے کہ 80 تھے، سنن کی ایک روایت میں 120 ہے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ 30 بڑے ہوں گے اور ان کے بچوں سمیت 80 ہوں گے، بعضوں کے بچے 2 3 ہوتے ہیں، وہ ملا لے تو 120 ہو جائیں گے۔ جب حضرت ابو سعید خدری یہ ریوڑ لے کے آئے تو صحابہ نے کہا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، یہ قرآن پر اجر لیا آپ نے؟ یہ اشکال تو پہلے ہو چکا ہے جو آپ خواہ ناخواندہ قسم کے لوگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول مرسل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے ابو سعید سے پوچھا کون سی سورت پڑھی؟ تو فرمایا گیا کہ فاتحہ، اور آپ نے کہا بے شک اس میں ہر مرض کی شفا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بیڑ بکری علی آپس میں بانٹو پورے لشکر میں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا حصہ بھی مقرر کرو۔ اس روایت کو صحاح کی تمام کتابوں نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کسی فقیہ یا مجتہد کا یہ استدلال کہ طاعات پر اجارہ ناجائز ہے محل نظر ہے، اور پھر یہ استدلال کرنا کہ قرآن پڑھنے والا خواہ قرآن خوانی کرے یا قرآن پڑھنے والا تراویح میں پڑھے، اس کو کچھ اکرام اور اعزاز کی نیت سے دینا ناجائز ہوگا۔ اس عاجز اور فقیر کو یہ تمام استدلالات علی خلاف ما احد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو رہی ہے، اس لیے اس قسم کی تمام فتاویٰ کبار کے ہیں یا صغار کے، اس عاجز کے نزدیک رد ہے وہ، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی پیغمبر کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں ہے۔ آپ نے وہم تک ظاہر نہیں کیا۔ یہ استدلال کرنا کہ امور دنیا پر جائز ہے، حضرت بنوری نے کہا والعلت تقتضی ان تعم،
یہ استدلال کرنا کہ امور دنیا کے لیے تو خیر ہے لیکن امور آخرت ایصال ثواب کے لیے منع ہے۔ شان ورشا کہتے اکف لسانی عنہ، میں اپنی زبان کبھی بھی ایسی نہیں چلاؤں گا، یعنی یہ بھی غلط استدلال ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جب پیغمبر نے تیس الفحل کو منع کیا کہ اونٹ اونٹنی کو چھوڑ دے یا بکرا بکری کو، اور اس کے بعد وہ کچھ انعام و اکرام کرتے، یہ تو آپ پیشاب بیچ رہے، انہوں نے کہا نحن نکرم، ہمارے یہاں اکرام کے طور پہ دیا جاتا ہے، آپ نے کہا جائز ہے۔ تو پیغمبر نے جب اس کے اصل معانی اور اصل ماحول سمجھ لیے تو فتویٰ بدل دیا، یہ فتوے نہیں بدلتے ہیں، اور ہر سال میرا اور ان کا جو ہے نا گتما گتمی ہوتی ہے، میں ان کے لیے تکڑا ہوں اللہ کے فضل سے۔ یہ کبھی ایک بزرگ کا نام کہ یہ سارے بزرگ سر آنکھوں پر، میرے بھی بزرگ ہے، میرے بھی محترم ہے اور مکرم ہے، لیکن میں پیغمبر مرسل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ایک لفظ یہ ہے، ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ پر ملے، اور ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے حقدار اجر تو وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پھر ملے، تو قرآن خوانی پر لینا دینا صرف جائز نہیں، باعث ثواب ہے۔ تراویح کے حافظ کو کچھ لینا دینا صرف جائز نہیں، اس زمانے میں واجب کے درجے میں ہے، یقیناً اکرام ہے، اور اسی فتوی پر میں قائم ہوں اور قائم رہوں گا، اور ساڑھا پلہ بھاری۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ندوے کے اس فقیہ کو جس نے القاموس فی الفقہ لکھا ہے، اور اس نے مانعین کے بھی ادلہ نقل کیے اور مجوزین کے بھی، اخیر میں لکھا مانعین کے ادلہ کمزور کچے پھیکے پھیکے، اور مجوزین کے ادلہ صحیح درست اور زوردار ہیں۔ علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی کے اندر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا پر لکھا ہے کہ وَذَكَرُوا فِي الْمَنْعِ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ، ممانعت کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں، وَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ وَتَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، صحیح احادیث اور علماء کے ہر دور کے اتفاق سے اس کا جواز معلوم ہو رہا ہے۔ کائنات اسی پر آباد ہے الحمدللہ۔ تو مفسرین قائل ہے، فقہا قائل ہے، محدثین قائل ہے، تو میں نہیں جانتا کہ اپنے بعض بزرگوں کو عند الفتاویٰ یہ حدیث مستحضر نہیں ہوئی تو معذور ہے، معاف ہے۔ اور میں نے آج تک کسی معتبر فقیہ، خواہ وہ دلی کے علماء ہو یا دیوبند کے حضرات ہو، جنہوں نے اس حدیث کے جواب دیتے ہوئے ممانعت کا فتویٰ دیا ہو۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لی جائے، جس طرح جمعے کے دن فجر میں الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر پڑھنا سنت طریقہ ہے، لیکن بعض فقہاء نے لکھ دیا کہ کبھی کبھی چھوڑا کرے تاکہ فرض و واجب نہ سمجھا جائے۔ ان فقہاء نے جو یہ بات کہی وہ اس لیے کہ معجم الصغیر طبرانی کی جلد 1 صفحہ 80-81 عبداللہ ابن مسعود کی روایت ان کو نہیں ملی، جس میں ہے وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، اور یہ ہمیشہ پڑھتے تھے۔ امام طحاوی نے کہا کہ جمعے میں اعلیٰ بھی پڑھا گیا، غاشیہ بھی، جمعہ بھی، منافقون بھی،
قاف بھی قمر بھی تو یہاں بھی پڑھا ہوگا، لیکن ہمارے بعض معتمد مدرسین نے جواب دیا کہ اوسع علما ابو جعفر طحاوی ہے، لیکن آپ کے پاس بھی کوئی روایت نہیں ہے، صرف قیاساً کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر نے جمعے کی فجر میں سجدہ الدہر جب پڑھی ہے تو ناغہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ جمال الدین ذیلئی رحمۃ اللہ علیہ نصب الرایہ 4 جلدوں والا، جلد 2 صفحہ 6 پر لکھتے ہیں ففیہ سنتان، جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر پڑھنے میں 2 سنتیں ہیں، قراءتہما والدوام علیہ۔ اور مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی السعایہ میں لکھتے ہیں جن بزرگوں نے کہا کبھی کبھی ناغہ کرے فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْخَبَرُ، گویا ان کو یہ حدیث کان یدیم ذالک نہیں پہنچی، والحمدللہ علی ھذا۔ اس طرح جتنے بزرگوں نے ہندوستان کے یا دیوبند کے یا بعد کے اکابر و صالحین نے، متقین اور پارساؤں نے قرآن کریم کے سلسلے میں عذر و احتیاط کچھ پابندی لگائی، اس عاجز اور فقیر کے خیال میں وہ اس حدیث سے ماوراء باز ہے، اس لیے لا یلتفت الیہ ولا یعمل بہ۔ رہ گئی یہ بات کہ ابن عابدین نے ایک کتاب لکھی ہے شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیۃ بالختمات والتحالیل۔ ابن عابدین سے اس میں سینکڑوں زیادات ہوئی، وہ افراط و تفرید کا مرتکب ہے، اس لیے شاہ انور شاہ کہتے ہیں کہ اس نے سرے سے بے اور شراء کو سمجھا ہی نہیں۔ در مختار میں جو بے و شراء کی تعریف ہے اس کے مطابق قرآن کریم پڑھنا، خواہ قرآن خوانی ہو یا تراویح میں ہو، اس پر لینا دینا جائز معلوم ہو رہا ہے۔ دیکھیے حضرت شاہ صاحب کی توجیحات فضل الباری مولانا عبدالرؤوف والی میں، اور جلد 5 میں حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی فقہاء کو کہ اس کو کتاب الاجارہ میں لا رہے تھے، یہ اجارہ ہے ہی نہیں، اس پر اجارے کا کوئی تعریف صادق ہی نہیں آ رہی ہے، یہ تو باب المروت والصلہ ہے۔ بزرگان دین، علماء، طلباء، قرآن سنانے والے حفاظ، قرآن شریف کے پارے پڑھنے والے طلباء و عوام، یہ تو ان کے ساتھ احسان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان ولا تنسوا الفضل بینکم۔ چونکہ اس دوران عزیزم حافظ قاری محمد انور شاہ بھی آ کے بیٹھ گیا، اس لیے ایک طرفہ تماشا سناتا ہوں۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ابن عابدین کے استاد طحطاوی، جس کے در پر بھی حاشیہ ہے 12 جلدوں میں، اور مراقی پر بھی حاشیہ ہے، علامہ ابن عابدین کہتے ہیں کہ میری کتاب شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیۃ بالختمات والتحالیل دیکھ کر امام طحاوی نے کہا کہ آفرین، آپ نے حق ادا کر لیا اور بزرگوں کو اور مسلمانوں کو ایک ورط غفلت سے بچایا۔ یہ غز و یہ میدان طحطاوی موجود ہے کتاب الاجارہ میں، اس نے قطعاً ابن عابدین کی تعریف نہیں کی، بلکہ اس نے منع کیا ہے کہ اس کو ناجائز کہنے والے غلطی پر ہیں۔ البتہ اس نے 2 تاکیدات کی ہے، ایک تو یہ کہ نیت اکرام کی ہو، اور دوسری تاکید یہ کہ کم نہ دیا جائے، زیادہ دیا جائے۔ فَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن عابدین اعلی اللہ مقامہ، جو ہمارے فتوے کی زینت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، مگر بندہ بشر ہے۔ شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیۃ بالختمات والتحالیل میں اس نے کچھ افتراءات اور جعلیات جمع کی ہے، جس کی واضح و زندہ تابندہ مثال
طحطاوی کا اپنا نظریہ، اپنی کتاب حاشیہ در میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری بڑی تعریف کی ہے، بڑی دعائیں دی۔ وہ کدھر ہے وہ دعائیں اور تعریفیں؟ کتاب میں تو نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام الاثر محدث کبیر، آیت من آیات اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابن عابدین کے تفقع نامنظور ہے۔ ایسی فحش غلطیاں ہم جیسے ایک طالب علم وہ پکڑ رہا ہے، تو وہ عالم جو بحر ذخار تھے، اور وہ عالم جو امت میں منفرد آئے ہیں، اور وہ عالم جس کے سامنے فقہ، حدیث، تفسیر، آثار و اخبار ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے مٹھی میں کسی کا ہو۔ اللہ جانے کہ کتنے مقامات ہیں جو علامہ ابن عابدین کے محل نظر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ورنہ محمد انور شاہ تیار ہو جائے اور اس پر کتاب لکھے، شفاء العلیل وبل الغلیل فی اثبات الوصیت بالختمات والتعالیل۔ ابطال پذیوری کا فی اثبات الوصیت والختمات والتعالیل۔ اور ابن عابدین نے یہ مسئلہ کہ طاعات پر اجارہ ناجائز ہے، حنفی کتب سے نہیں، معتزلہ سے لیا ہے، خوارج سے لیا ہے، کیونکہ معتزلہ اور خوارج دونوں کے ہاں ایک کا عمل دوسرے کو مفید نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ایک کا عمل دوسرے کو مفید ہے۔ اس واسطے علامہ ابن عابدین نور اللہ مرقدہ سے اس مسئلے کی تحقیق میں یا اس کے ترسیل میں کچھ فروغ گزاشتے ہوئی ہے۔ عف اللہ عن سیئاتہم وزلاتہم وکذا عن سیئاتنا وزلاتنا والمعصوم من عصمہ اللہ۔ یاد رہے کہ حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ کی طرف اس وقت 4 شروح منسوب ہیں۔ ایک فیض الباری جو مولانا بدر عالم اور مولانا عبد القدیر اور مولانا عزیز الرحمن نے حضرت بنوری کی نگرانی میں جمع کی، اس میں بھی جواز ہے۔ دوسری شرح مولانا عبدالرؤوف ہزاروی نے جمع کی 4-5 جلدوں میں، 5ویں جلد بھی ہے اس کی۔ اس میں بھی حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فقہا کو یہ مسئلہ اجارے میں نہیں نقل کرنا، یہ اجارہ ہے ہی نہیں، یہ مروت الصلہ کے باب میں ہونا چاہیے۔ تیسری شرح حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب الصیح الجاری ہے فی جنات البخاری، مولانا عبد الحلیم صاحب سردار پوری کی، اس میں بھی جواز ہے۔ چوتھی شرح حضرت کے فرزند نسبتی و شاگرد خاص مولانا احمد رضا صاحب بجنوری نے جو انوار الباری جمع کی، اس میں بھی جواز واضح اور صریح نقل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر میں نے جو میرے ذمہ تھا اس کی تحقیق کر لی، اور مسلمان بخوشی طلباء سے پارے پڑھوائے، اور انہوں اعلیٰ ترین قسم کا شربت، پستے، بادام کا اور حفظہ کا پلائے، اور ان کا کھانا بکرے اور مرغے کا قورمہ کھلائے، بروس کھلائے، اور ان کو ایک ایک جوڑا یا تان دے، 5-5 10 ہزار روپے ہر ایک کو دے، اور حافظ قرآن جو تراویح میں سنائے اس کو ایک طرف بٹھائے، دوسری طرف اس کے ساتھ نوٹ ڈالے، اور قاری محی الدین کو اس میں تولے۔ لیکن قاری محی الدین سارا گھر لے جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اجعلوا لی فیہ سہما زمائے سمراڑی کنا، ہاں ویلی چی دلالا وی نوڑی دی عبداللہ وی ملیان سر جنگنا مناظرے مناقشے زکوما۔ او فیضان مزید کا شکر الحمدللہ، اللہ ان کو ہمیشہ عیش و عشرت، عزت دین و دنیا نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ
ہم نے گزارش کی تھی کہ کسی صورت پر کلام کرنے کے لیے ہمیں 5 امور سے گزرنا پڑے گا۔ اول دعوی صورت، جس کو غرض اصلی اور مقصد اثنا اور موضوع بھی کہتے ہیں، اور دوسرا خلاصہ، تیسرا میزان دلائل، اور چوتھا ربط، اور پانچواں امتیاز۔ تو سورۃ فاتحہ کا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما سبقت تمہید ہے، ما بعد تکملہ ہے، اگرچہ 2 دعوے اور بھی ہیں۔ اور سورت کے اندر ادلہ نقلیہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اور سورت کا خلاصہ وہ ہے اثبات الالوہیہ جل وعلا، اور اس کے 10 ارکان ہیں: علم الذات، علم الافعال، علم الصفات، علم المعاد، علم التعبد، علم الاستعانت، دعا، جہاد، فقہ، اور ذکر المخالفین۔ یہ صورت ممتاز ہے کہ یہ ان 5 میں سے ہے جن کی ابتدا اللہ کے حمد و شکر ثناء عظیم سے ہے، اور یہ صورت ممتاز ہے کہ اس میں تعبد اور استعانت یکجا ذکر ہوا ہے، اور یہ صورت ممتاز ہے کہ اس میں اللہ نے خود دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس جگہ ایک شعر لکھا ہے: لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبه من فیض جودک ما لم تنطلبا، کہ اگر آپ نہ چاہتے ہمیں صراط مستقیم دینا تو ہمیں اتنی بہترین دعا تعلیم نہ کرتے۔ لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبه من فیض جودک ما لم تنطلبا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صورت ممتاز ہے کہ اس میں تعین مسلک اور تسدید مشرب ہے، وہ مذہب اہل سنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ صحابہ، تابعین، اتباع الی یوم القیامہ مسلمانوں کا نام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سیاسی نام تو ہو سکتا ہے، جیسے جمعیت العلماء اسلام، مجلس تحفظ ختم نبوت، مجلس حقوق اہل سنت یا خدام الدین، لیکن مذہبی نام نہیں ہو سکتا۔ تو میں پوچھتا ہوں بعض موحدین سے کہ اشاعت التوحید یا جماعت اشاعت کس معنی میں ہے؟ یہ سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت؟ محل نظر۔ ونحن نحترم الشیخ مولانا غلام اللہ خان لأنه كان عالما كبيرا ومفسرا نهريرا وخطيبا عظيما ومناظرا جميلا، وهكذا نحترم شیخ مولانا محمد طاہر الفنفیری لأن له مطالعة سيالة وملكة موهوبة في التفسير والتعويل كما تظهر عن بيانه الشافي وكتبه القيمة، وسنأتي عليه إذا جاء الأوان بالأدلة والبراهين إن شاء الله تعالى۔ ومع هذا ففي تعبيراتهم وتحقيقاتهم وتنقيداتهم وردودهم على الخصم بعض الفتور والخلل، والمعصوم من عصمه الله۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین کے معنی اللہم استجب۔ اتفاق ہے کہ یہ عجمہ ہے، قرآن میں سے نہیں ہے، قرآن کے آداب میں سے۔ اور یہ سورت دعا بھی ہے اور تساؤل بھی ہے، اور یہ سورت 47 کے قریب اسامی مبارکہ رکھتی ہے، اور ہر اسم ضخامت مسمى کے اوپر دلالت ہے۔ اس میں اہدنا الصراط المستقیم میں تعین مسلک کا ہے اور تسدید مشرب کا ہے۔ تو مسلک و اہل سنہ والجماع، عام طور پر بزرگان دین علماء حدیث اور تفسیر اس کو نکالتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی سے، کہ ما انا علیہ ہی السنہ و اصحابی ہی الجماع۔ لیکن امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شیرستانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب الملل والنحل میں ایک حدیث ایسی نقل کی ہے جس میں صحابہ نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، آپ نے کہا اہل السنہ والجماع۔ شاہ انور شاہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا ایک عالمی و آفاقی علم دیا ہے، وَقَلَّ بَلْ نَدُرَ نَظِيرُهُ فِي سَعَةِ الْاطِّلَاعِ فِي الْأَحَادِيثِ وَالْأَسَانِيدِ وَالْآثَارِ فِي الْعَالَمِ۔ وہ کہتے ہیں محمد ابن عبد الکریم الشیرستانی ثبت فی النقل، اگرچہ نقل کئی نو صحیح نقل کئی، گویا حضرت شاہ صاحب نے بھی اس کی تائید فرمائی، فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ باقی اہل سنت والجماعت پر بے شمار کتابیں آ چکی ہے۔ شیخ و مرشد محقق الاثر مولانا سرفراز خان کی کتاب طائفہ منصورہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہی کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور شیخ کی کتاب رائے سنت یعنی المنہاج الواضح، یہ بھی اہل سنت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس سے پہلے ہماری یادداشت میں مولانا عبدالحق حقانی کی کتاب ہے عقائد الاسلام، جس میں حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ کے والد مولانا عبدالحق صاحب قادری جہانگیروی کا بھی ذکر ہے، کیونکہ وہ مولانا عبدالحق حقانی کے استاذ تھے۔ باقی اگر کوئی یہ چاہے کہ پورے عالم اور پورے جہان میں ایک کتاب دیکھے تو یہ عاجز اور فقیر مجبور ہے اس کے بتانے میں کہ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ، جو 2 ضخیم جلدوں میں 4 اجزاء میں تھی، پنجپیر مولانا صاحب نے سہیل اکیڈمی سے چھپوائی تھی، لیکن آج کل بلاد عرب کے علماء نے اس پر تحقیق کی، 9 جلدوں میں ہو گئی، اور اکثر علماء دین کو پیش کرتے۔ چائے ویلا ہے آپ کے لیے؟ جس کو بھی نیند آ رہی ہو چائے منگوائے، خادمین تیار رہے، کیونکہ درس تو آج طویل ہے۔ تو فاتحہ پر تو اتنی بحث ہو سکتی ہے کہ یہ موجودہ عمر جو میری ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور بہتر ہے کہ ہم اس کو اسی جگہ اختتام کو پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ بیان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے سورۃ بقرہ ہے اور علی التحقیق مدنی ہے، 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔
یہ سورت اول ما نزل بالمدینۃ المنورہ ہے اور نزول نمبر اس کا 87 ہے، یعنی اس سے پہلے جو 86 صورتیں ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو 87 سے 114 تک کتنی ہوئی؟ وہ سب کے سب مدنی صورت ہے، اور مکی و مدنی کی تفصیل ہم کل کر چکے ہیں۔ چونکہ سورہ فاتحہ اول ما نزلت بمکہ کاملتاً، پوری سورت جو مکہ میں آئی 5ویں نمبر پہ وہ فاتحہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اول ما نزلت کاملہ بالمدینۃ المنورہ ہی البقرہ فہذا ربط بینہما وہذا تناسب بین السورتین وَلِأَجْلِ هَذَا اجتمعتا فی المصحف وَنَقُولُ لِهَذَا ترتیب الفرش علی حسب العرش۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ بقرہ متشابہات سے شروع ہے، جس کو مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم حامیم عین سین قاف، الف لام را الف لام میم۔ جن کے بارے میں سلف صالحین کہتے تھے اللہ اعلم بمرادہا، ذرا جو علم رکھتے ہیں یا علم چاہتے ہیں تھوڑا سا غور کریں، درس کو ایسا عوامی نہ بنائے جو جنگ اخبار بنے اور آپ بس سطحی الفاظ، اس طرح تو قرآن کا اعجاز ظاہر نہیں ہوگا۔ فاتحہ کے اندر لفظ اللہ آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ لفظ اللہ بکن ہی نامعلوم ہے، اس لیے افعال رب العالمین و صفات الرحمن الرحیم اور اقتدار مالک یوم الدین اور شان تعبد استعانت سے پہچانے جائے گی۔ تو سورۃ بقرہ میں الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ایک ایک کر کے پڑھیں گے، الف لام میم حا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد یاسین۔ پنجاب میں پس گیا، آپ پسے ہوئے جو خوشحال لیں۔ یہ حروف مقطعات ان کے بارے میں سلف سے منقول ہے کہ اس کے معانی اور مطالب نہ سمجھنا بہتر ہے۔ جس طرح ایک امتحان ہوتا ہے علم کا، ایک امتحان ہوتا ہے علم سے احتراز کرنے کا، جیسے تقدیر کے مسائل قدرت الہی ہے، وجود جل وعلا ہے، شیطان کئی قسم کے وسوسے ڈالے گا۔ باقی بعض بزرگان دین جیسے مجدد سے منقول ہے اور شاہ ولی اللہ سے کہ حروف مقطعات کا تعلق علم اللہ سے ہے اور آیات محکمات کا تعلق علم العباد سے ہے، اور پھر وہ یہ اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ علم حاصل ہے، تو ہم اس بارے میں صرف یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف اور ان کے بارے میں جو اطمینان قلب ان کو عطا کیا تھا اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ نحن نعرفها۔ ایک شخص نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان حروف کے معنی مطلب معلوم تھے، آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ قرآن نے زندگی بخشی ہے یا قرآن کے نزول کے بعد چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں؟
یہ بات بہت ہی بری کہی ہے تفہیم القرآن والے نے۔ بعض علماء دین نے کہا ہے کہ الف لام میم اس کے معنی اور مطالب تو یقیناً نامعلوم ہے، لیکن ان کی مناسبات معلوم ہو سکتی ہے۔ جیسے لفظ الف اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، لام جبریل کی طرف، میم محمد کی طرف یعنی اللہ انزل القرآن بواسطۃ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شک بھی نہیں ہے اس میں کہ اچھی مناسبت ہے، ولیکن لیس ھذا معنی للحروف المقطعات۔ ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا عبد الحنان سے فرماتے تھے کہ الف اول لام لازم میم مومن، اول لازم ہے کہ مومن عقیدہ رکھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اور بزرگوں نے بھی بہت باتیں کہی ہے۔ سورۃ بقرہ ابتدا میں 100 آیات ہے، توحید پر مشتمل ہے۔ 101 سے 76 تک رسالت مع شبہات ہے، اور 177 سے آگے جہاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال ولا شفاعۃ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اور اس سے آگے پھر آداب تنظیم ہے۔ یہ ایک آسان تقسیم ہے، چونکہ سورۃ فاتحہ میں کہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا تعالیٰ کے لیے حمد ہے کیونکہ وہ کائنات کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ تو پالنے والے سے ذہن جاتا ہے کھانے پینے، علاج معالجے، فرمائے نہیں، اصل بات تو روحانی تربیت ہے، علوم نبوت کا نزول ہے، ہدایت کے سرچشمے ہے، اور وہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ یقیناً دنیا میں توریت بھی رہی ہے، لیکن یحرفون الکلم عن مواضع کا مصداق ہے۔ زبور و انجیل کا بھی یہی حال ہے، صحف کا بھی پتہ نہیں چلا۔ تفسیر بیضاوی نے اس جگہ جو کچھ کہا ہے اس کو اکٹھے کر کے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ناصر الدین بیضاوی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب دنیا میں ہے تو وہ یہ کتاب ہے جو ہر طرح شک شبے سے بالاتا رہے۔ اصل میں شک ہوتا ہے دو طریقے سے، ایک متکلم کو، جیسے میں کلام کر رہا ہوں، مجھے اپنی بات پر پورا اعتماد نہیں ہے، تو یہ ہو گیا متکلم کی طرف سے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شک نہیں۔ دوسرا شک مخاطب کو ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جسے ہم نے نازل کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو چلو تم بھی عرب ہو، فصحاء ہو، بلغاء ہو، کملا ہو، اور بہت کچھ ہو، لے آؤ نا ایک چھوٹی سی صورت۔ تمہیں نبی کو 13 سال تنگ کر کے نکالنا آسان ہے؟ تمہیں بدر کے میدان میں اپنے سرداروں کو کٹوانا آسان ہے؟ تمہیں احد میں پپشے کو نہ تختے دل آسان دی پیٹ پھیر کر، اور تمہیں خندق میں ذلیل و خوار ہو کے واپس ہونا آسان ہے؟ تمہیں حدیبیہ میں مجبور ہو کے صلح کرنا آسان ہے؟ تمہیں 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن کیا حشر نشر تمہارا ہوا؟ اگر ان کے لیے یہ ممکن ہوتا کہ کوئی آیت بنا سکتے تو یہ تو بڑا آسان چیلنج ہے۔
بعد میں کچھ عیسائیوں نے، کچھ یہودیوں نے کوئی عربی ٹری پری فری بنائی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو کہا گیا کہ کوئی صورت تو بناؤ، تو اس نے صورت فیل کے طرز پر بنائی۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ حالانکہ یہ فضول بات ہے بالکل۔ نہ رب کا تعارف، ادھر دیکھو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نہ خدا کا ذکر نہ رسول کا ذکر۔ اور مجھے خود تو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، بعض مناظرین اہل حق سے سنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی سورہ قدر کے طرز پر بنائی، انا انزلناہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملو من الخیرات والحسان۔ قادیان میں اترا ہے اور خوبصورت لڑکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ انہیں زنا کا، گندے آدمی کا کلام بھی گندہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت سے لے کے آج تک 14 قرون اور 1400 سال اعدل الادلہ ہے اور اشہد الشواہد ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت اور کسی سورت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا گیا، اور جو کیا گیا ہے خوار ذلیل ہوئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک دور کے لیے آتا ہے، لیکن جب قریب کے لیے آئے تو پھر اس کی عظمت بتاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ وہ شخص، یہ دیکھو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہستی ہے، تو ذالک اس لیے آئے، ھذا نہیں آئے۔ کتاب کے معنی مجموعہ، اور لا ریب اے لا شک، وہم فی ریبہم یترددون۔ ریب اصل میں شک سے بھی کم درجے کا ہے، جس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں کٹکا۔ پشتو میں کہتے ہیں خلش یا خارخ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، بخاری کتاب ہے مگر شک تو ہے۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، الحتہ فی ذکر سیاہ ستہ میں دیکھو نواب کیا لکھ رہے ہیں، التاج المکلل میں کیا لکھ رہے ہیں، اجالہ میں شاہ عبدالعزیز، اور فوائد مجموعہ میں عبدالحلیم چشتی۔ تو مخلوق کی لکھی ہوئی کتابیں یقینی طور پر کچھ کمی و زیادتی کی مرتکب تو ہو سکتی ہے۔ تو الف لام میم اللہ اعلم بمرادہا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ کوئی شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، سرتاپا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس پر اشکال ہے کہ متقی تو پہلے سے نہیں، اس کے بعد متقی بنتا ہے۔ لیکن اگر یہ اشکال ہو تو آگے جا کے دفع ہو چکا ہے، ھدی للناس۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمارا یہ درس جو سن رہے دو طبقے ہیں، ایک علماء و طلباء کا ہے، وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں علمی مصطلحات ان کے لیے۔ کچھ بھائی ہمارے، بہن، دوست، قدردان، وہ ذرا دیر سے سمجھنے والے ہیں، وہ عوامی طرز کے ہیں، تو وہ دیر سے سمجھ لیں گے۔ ھدی للناس وہ آگے جا کر ہے دوسرے پارے میں، خوش بخبرہ۔ تو جو لوگ اول درجے میں سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ھدی للمتقین، اور جو ذرا سوچ سمجھ کے ماحول کو دیکھ کر، احوال کو سن کر پھر تفصیل سے سمجھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ھدی للناس۔ تو قرآن خصوصی ہدایت کا بھی باعث ہے اور عمومی ہدایت کا بھی باعث ہے۔ بعض حد سے بڑھنے والا تبلیغی مبلغ بے لگام، وہ ایک کیسٹ میں کہتے ہیں کہ قرآن میں ہدایت نہیں ہے۔ تو قرآن میں ہدایت نہیں ہے
تو یہ جملہ آپ کی زبان پر آیا کیسے؟ اور اس جملے کے بارے میں بعد آپ مسلمان کہاں ہیں؟ اگر اس تو ایسا ہے جس طرح کوئی کہے کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے علماء دین پر کہ وہ ایسے ناکارہ حرکات پر خاموش ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم خبر لیتے ہیں تو وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو اس طرح اس بیان میں موجودہ دور میں ہم نام نہیں لیں گے، کام تس نس کریں گے، وہ ہمارا حق ہے۔ متقی کے معنی التقوی هو الاجتناب عن الہوا۔ امام راغب کہتے ہیں امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، جو کہا گیا ہے وہ کرو، جو منع کیا گیا باز آ جاؤ۔ اور اس سے ایک اور درجہ ہے ورع، احتیاط۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، قبر کی عذاب و راحت کو نہیں دیکھا، میدان حشر و نشر کی تفصیل نہیں دیکھی، صراط جسر پل صراط نہیں دیکھا، لیکن سب پر ایمان ہے۔ یؤمنون، ایمان دو طرح ہے، ایک مجمل ہے هو التصدیق بجمیع ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اجمالا فی الامور الاجمالیہ و تفصیلا فی الامور التفصیلیہ۔ جیسے محکمات پر تفصیلی ایمان ہے اور متشابہات پر اجمالی ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اس کو عالم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ بھئی جب عذاب سامنے آیا فرعون نے فلم حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون سمجھ گیا کہ ڈوب رہا ہوں، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ادھر شیطان تھا، ڈوب رہا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام و ہارون کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اللہ نے کہا الآن، اب ایمان لاتا ہے، استغفر وقد عصیت قبل، آپ تو بڑا سرکش تھے، وکنت من المفسدین، اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، والتفصیل والتفسیر یاتی فی سورۃ یونس انشاءاللہ تعالی۔ الغیب ما غاب عن عینیک، فقہ اللغہ والسر العربی۔ غاب یغیب ہمارے حساب سے مغیبات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کے سب شواہد ہیں۔ اچھا، بعض ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے قدردان ہمارے مرغوں کی آوازیں سن کے وہ کچھ گرانی محسوس کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف اور بخاری دونوں میں ہے، کہ یہ مرغہ جب اذان دیتا ہے تو اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے، اللہ تعالی سے آپ عافیت اور خیر سگالی مانگے، تو معلوم ہوا کہ مرغوں کی اذانوں پر نبی خوش ہوتے تھے، تو امت کو خوش ہونا چاہیے، ورنہ کسی دن ہم ان کا بھی شوربہ و یخنی بنا ہی لیں گے۔ ناظم اعلیٰ نے اس دن ایک حدیث دکھائی ہے مشکات جلد ثانی ذبائح میں، کہ آپ نے فرمایا اس کو کیوں ذبح کرتے ہو، یہ تو آپ کو نماز کے لیے جگاتا ہے، یعنی اس کا نام مؤذن بھی پیغمبر نے رکھا ہے۔ اور اس سے اس عاجز اور فقیر نے یہ استدلال کیا ہے کہ سحر، آسیب، سفلی، جادو، ٹوٹکا، یہ جتنے شیطانی علوم ہیں یہ بغیر شیطان کے کامیاب نہیں ہوتے، اور حدیث میں جس جگہ فرشتہ ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔
تو مرغے کا اور پھر سفید رنگ کے مرغے کا درس تفسیر بلے آن لائن کیوں نہ ہو، اس کے آس پاس اس کا کوکوکو وہ کوکوکو۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس وقت کوئی ظالم، کوئی ساحر، کوئی جادوگر، کوئی بدتمیز کائنات کا سحر کر رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے بھائی؟ تفسیر کا وہ اغڑم دغڑم عظیم الشان رش پاکستان بھر کا عظیم مجمع وہ نہیں ہے، تو اب آن لائن شروع ہو گیا۔ اس کو آن لائن سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ کل جو میں نے درس دیا ہے 20 منٹ کا، ایسا دیا ہے جیسے مردہ دے رہا ہو، لیکن میرے مزاج میں اور مذہب میں جہاں تک ہو سکے میں ناغہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، آپ اپنی ڈیوٹی کریں۔ یاد رکھنا یہ گپ شپ نہیں، یہ رسول اکرم کی وحی ہے کہ مرغہ جب اذان دیتا ہے، کہتے چوتھے آسمان میں ایک مرغہ ہے، وہ اذان دیتا ہے، پھر روئے زمین کے مرغے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس آواز میں یہ خیر و برکت ڈالی کہ یہ اس وقت اذان دیتے ہیں جب ہر طرف ملائک بیٹھے ہوئے، اور ملائک اس درس میں نہیں آئیں گے تو کس میں آئیں گے؟ پھر وہ کورونا وائرس والوں کے ہاں آئیں گے۔ اس لیے جو لوگ گرانی محسوس کرتے ہیں، پیغمبر مرسل کی حدیث ترمذی اور بخاری کی سننے کے بعد ان کا سینہ ٹھنڈا، ان کی آنکھیں روشن، ان کا مستقبل باغ و بہار ہونا چاہیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ پیغمبر نے فرمایا ایک موقع پر، صحیح مسلم اور مسند احمد میں، حل تدرون اخواننا، میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم ہیں۔ کہا انتم اصحابی، کہا فرشتے ہوں گے، کہا ہم ملائکۃ اللہ۔ پھر کون ہے میرے بھائی؟ فرمایا اخواننا الذین یاتونا بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا، ہمارے وہ بھائی جو ابھی تک آئے نہیں اور وہ ہم پر پختہ اور پکا ایمان رکھیں گے۔ تو ایمان بالغیب اصل امتحان مومن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ صرف ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص نے ایمان رکھا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ یہ نماز اور ایمان بخاری کیا تو ہم مانا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ بخاری کہتے ہیں صلاتکم، لأن من ضاعت صلاته فكأنما ضاع إيمانه، والمسألة طويلة الذيل بين المتكلمين والفقهاء وهؤلاء المحدثين، وقد رجحنا الراجح في أوائل كتاب الإمام بخاری الحمدللہ۔ نماز قائم کرتے ہیں، صرف نماز پڑھ پایا نہیں۔ ہمارے ایک ماموں تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، مسجد میں داخل ہوئے، جماعت کھڑی تھی، اللہ اکبر اور رکوع میں چلا گیا۔ میں نے کہا ماما آپ نے دروازے سے رکوع کیا؟ بیا برانے احسان نیخشوے اکانا۔ میں نے کہا کہ آپ نے دروازے سے رکوع شروع کیا؟ تو وہ امام صاحب جو تھے ان کا بان جاتا مولانا احسان اللہ کا، پھر تو وہ سیدھا ہو جاتا۔ بہت عجیب و غریب تھے۔ وہاں دیہاتوں میں ذرا فجر کی نماز سویرے ہوتی، تو نماز ہو چکی تھی، ہم آئے، ماما نے کہا خریہ مولانا صاحب جمع برا کے کہنا، بالکل وضو خانے میں ہم کھڑے ہو گئے، بہت لوگ آئے۔ جب سلام پھیرا تو ماما نے ایسا دیکھا اور ایسا دیکھا۔ وہ نمازیان کو زمانہ لگا پا احسان زیاد تھی، ہمارے نمازی تو احسان مولانا سے زیادہ ہے، وہ لٹول ٹیمپریری ہیں، ٹیمپریری کے معنی دیر سے آنے والے۔ وہ زمانہ نمازیان کو پا احسان زیاد تھی، خدا نے ٹول ٹیمپریری ہیں، اللہ دی اوبخی، خدا دی جنتون ورکی۔
یہ عجائب علوم و سرا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. بھئی نماز کی جگہ بنتی ہے مسجد، نماز کے لیے امام مؤذن مقرر ہوتے، نماز کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے. جو بغیر عذر کے نہ آئے، بخاری میں ہے ان کے گھروں کو جلا دوں گا، ان کو گھروں میں پڑھے. تو نماز کے تمام آداب اور مستحسنات اور سنن اور رواتب اور متعلقات سب جب یکجا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اقام الصلاۃ، اس نے نماز قائم کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں. علماء نے اس سے آسانی کے لیے زکوٰۃ بھی نکالی ہے، دیگر واجبات بھی نکالی ہے. مولوی نعیم الدین مراد آبادی چونکہ احمد رضا خان کا شاگرد ہے، اس نے تفسیر خزائن میں جو احمد رضا خان کے کنز الایمان پر حاشیہ ہے لکھا ہے کہ تیجا اور چیلم اور برسی اور یہ اور وہ بھی سب شامل ہو گئے کہ ینفقون ہے. وہ بہت جلدی تھی، ابھی قرآن شروع ہو اور ابھی تیجا اور چیلم اور برسی. سوال یہ ہے مراد آبادی صاحب، آپ سے پہلے بھی مفسر ہوئے یا نہیں؟ آپ دکھا دیں گے کہ کسی تفسیر میں لکھا ہو؟ بلکہ فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے کہ یہ جو مردے کے پیچھے تیجا 10واں 20واں 40واں سالواں یعنی سالینہ برسی ہوتی ہے، کلھا بدعۃ و مستحدثہ. یاد رکھیے کہ جلال الدین خوارزمی صاحب بزازیہ دیوبند اور دلی سے 400 سال پہلے ہوئے، تو اکابر افتاء اور اکابر فقہ نے تو اس پر ناراضگی ظاہر فرمائی. آپ اس کو قرآن کا مصداق بنا رہے ہیں. حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. بھئی عمر بھی خرچ ہو رہی، 19 سال کا تھا جب کراچی آ رہا تھا، کئی داڑھی تھی کئی نہیں تھی. آج جب شیشے کے سامنے آتا ہوں دوڑنا شروع کرتا ہوں، یہ کون ہے بھئی؟ 66 سال بے وفا عمر ہو گئی، خدا کا شکر ہے ممبر و محراب میں قرآن و سنت پہ گزر گئی. آہا، جوانی خرچ ہو گئی، صلاحیت ساری کی ساری الحمدللہ بہترین جگہ صرف ہو گئی. خرچ کرنا مال کا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے سورۃ حدید میں ہے رزقنا مما رزقناکم، ہم نے دیا ہے خرچ کرو نا. ایک پھر کہا وجعلکم مستخلفین فی، تم کو چند دن کے لیے مالک بنایا ہے. پھر کہا ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دے دو. اخیر میں کہا نہیں دے رہے ہو، اب بھی نہیں دے رہے ہو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مر جاؤ گے سارا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم احسان شکر مہربانی ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کو، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. دیکھو بات سنو، آپ سے پہلے اتارا گیا توریت، زبور، انجیل اور صحف، ٹھیک ہے، اور آپ کو اتارا گیا اس کو بھی عموم رکھا ہے. علماء نے کہا ہے قرآن کی طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے، لیکن وہ کلام بالواسطہ ہے اور قرآن کلام راست ہے. ڈائریکٹ نریشن اینڈ ڈائریکٹ نریشن. مرزائی اس میں پس گئے تھے اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت مراد ہے، اس سے مرزا مراد ہے. ایسے کوئی جیسے کوئی کہے فلاں کا نام کیا ہے کہ آپ کہے گلشن اقبال، اب یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ مفتی محمود صاحب نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس سے مرزا صاحب مراد ہے، اس لیے کہ قیامت میں دجال آئے گا، وہ مراد ہو سکتا ہے. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ،
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آگے چل کر کے ہم 2 گھنٹے تک پہنچیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب ہم فقیر و عاجزوں کی تفسیر آسان فرما، اپنی رضا و خوشنودی کے مطابق بنا، پیغمبر مرسل کے عہد و پیمان، آپ کے احادیث اور اسلامی فقہ کے عین مطابق اللہ کسی کی موافقت اور مخالفت خالص رضا الہی کے لیے عطا فرما۔ یا اللہ ملک سے اور پورے عالم سے وبا دور فرما، یہ ناکارہ جراثیم اور مہلک بیماری ختم فرما۔ یا اللہ اسلامی ملکوں کو، کلمگو مسلمانوں کو، پاکستان کے چپے چپے کو، انسان و حیوان کو، خاص کر دینی مدارس، علماء، طلباء، بھائی کو اور کراچی کو خدائے ہر طرح امن و امان اور سلامتی نصیب فرما۔ صلی اللہ رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ، وہ ہے میرا نبی، وہ ہے میرا نبی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ۔